دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل روس کی ایک مسلم اکثریتی ریاست جو کہ اپنی مہمان نوازی، خوبصورت پہاڑیوں، وادیوں، جھیلوں، جنگلی حیات اور شہد کے لیے مشہور ہے۔ کراچے چیرکیشیا یا کاراچسکیا روس کی مسلم اکثریتی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ایک جمہوریہ ہے۔ کاراچسکیا کی آبادی کا 64% مسلم ہے۔ یہ ریاست جنوبی رشیا میں خطہ قفقاز میں موجود ہے۔ اس ریاست کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کاراچسکیا ہے۔ کاراچسکیا میں ترک، چیرکیس یا سرکیسائی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اس جمہوریہ کا کل رقبہ 14,277 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ کل آبادی کا 40% کارا ترک نسل، 30% رشین اور 12% چرکس نسل پر مشتمل ہیں۔ چرکس اصل میں کبرڈینو نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر رشین، چرکس، بلکارین، کراچے اور نوگائی زبان بولی جاتی ہے۔ جمہوریہ کی 44% آبادی شہری علاقوں اور 56% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ کاراچسکیا کا زیادہ تر علاقہ شمالی قفقاز کے پہاڑوں میں موجود ہے، سوائے ایک چھوٹی سی پٹی کے جو کہ ڈاؤن سٹیپے میں موجود ہے۔ یہاں پر مختلف جنگلی حیات، گھوڑے، ریچھ، بھیڑیے اور عقاب پائے جاتے ہیں۔ زراعت، سیاحت اور کانکنی یہاں کی اہم صنعتیں ہیں۔ اس ریاست کی حدود مغرب میں کراسنودار کرائی، شمال مشرق میں سٹاروپول، جنوب مشرق میں کبرڈینو بلکاریا اور جنوب مغرب میں جورجیا کے ساتھ بین الاقوامی سرحد ملتی ہے۔ یورپ کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایلبرس بھی اسی ریاست کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ یہ ریاست شمال سے جنوب کی طرف 144 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف 170 کلومیٹر تک پھیلی ہے۔ کاراچسکیا کا 80% علاقہ پہاڑی ہے۔ یہ جمہوریہ آبی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں پر 182 سے زائد دریا بہتے ہیں، جن میں سب سے بڑا دریا کیوبان ہے۔ کاراچسکیا میں 130 سے زائد جھیلیں موجود ہیں۔ یہاں پر میدانی علاقوں میں اوسط سالانہ بارش 550 ملی میٹر اور پہاڑی علاقوں میں 2550 ملی میٹر تک ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہاں کی اہم معدنیات میں کوئلہ، ایلومینیم اور نکل پائی جاتی ہیں۔ اس ریاست میں اوسط انسانی عمر 76 سال ہے۔ مسلمانوں کی کل آبادی کا 99% سنی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ 1% شیعہ مسلم بھی یہاں آباد ہیں۔ کاراچسکیا اور اس کی ہمسایہ ریاست کبرڈینو بلکاریا میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی بڑی تعداد شراب نوشی اور دوسری خرافات کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ یہ علاقہ 19ویں صدی میں رشین فیڈریشن میں شامل کیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جوزف اسٹالن نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت مختلف مسلم اکثریتی علاقوں کو تقسیم کر دیا، جس سے مسلمان بہت زیادہ کمزور ہوئے۔ پہلی دفعہ 1922 میں کاراچسکیا کی ایک خود مختار علاقے کے طور پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1943 میں نازی جرمنی کے ساتھ تعاون کے الزام میں کراچے لوگوں کو اس خطے سے بے دخل کر دیا گیا، جنہیں 1957 میں اپنے وطن واپس آنے کی اجازت دی گئی اور کراچی خطے کو دوبارہ خود مختار بنایا گیا۔ کاراچسکیا کے پڑوس میں چیچنیا اور دوسری مسلمان ریاستیں بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے اس علاقے کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ جمہوریہ کے حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے غربت یہاں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ 1992 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کاراچسکیا کو جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ 1999 جمہوریہ میں ہونے والے براہ راست صدارتی انتخابات پر ریاست میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، جس کی وجہ انتخابات میں دھاندلی تھی۔ جون 2005 میں آباز نسل کے لوگوں نے علیحدہ خود مختاری حاصل کرنے کے لیے احتجاج کیا۔ آباز نسل کے لوگوں نے کاراچسکیا کی پارلیمنٹ کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا۔ کاراچسکیا میں 30,000 کے قریب آباز نسل کے لوگ آباد ہیں۔ رشین دور سے پہلے کی بات کریں تو 19ویں صدی کے دوران روسی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کراچے نسل کے لوگ سلطنت عثمانیہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ 15ویں صدی میں یہ علاقہ کرائمین تاتاروں اور ترک قبائل کے زیر اثر تھا۔
رشین نسل کے لوگوں نے 15ویں صدی میں یہاں آباد ہونے کی کوشش کی تو یہاں کی مقامی آبادی نے مزاحمت کی۔ 1829 میں سلطنت عثمانیہ نے قفقاز کو آزاد کر دیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1864 کو روس نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ کراچے نسل کے لوگ طویل جلا وطنی کے باوجود بھی اپنے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ 1993 میں کاراچسکیا میں ایک ریفرینڈم بھی کروایا گیا، لیکن یہاں کی 78% آبادی نے جمہوریہ کی تقسیم کے خلاف ووٹ کیا۔ کاراچسکیا کا جھنڈا نیلے، سبز اور سرخ رنگ کی 3 پٹیوں پر مشتمل ہے۔ جھنڈے میں سبز رنگ ہریالی اور خوشحالی، نیلا رنگ امن، سرخ رنگ اتحاد و یکجہتی کی اظہار، جبکہ جھنڈے کے درمیان میں پہاڑوں کے اوپر طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کا سیمبل کبارڈینو بلکاریا کے جھنڈے میں بھی دکھایا گیا ہے۔ کراچے جھیل یہاں پر سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ جھیل جنوبی اورل کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ 1991 روس نے جوہری تابکار مادے اس جھیل میں پھینکے۔ آج یہ جھیل مکمل طور پر جوہری فضلے سے بھر چکی ہے۔ کراچے جھیل کے پاس سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں انتہائی ناخوشگوار ترین ماحول ہے۔ کراچے کا لفظی مطلب کالا پانی ہے، جو کہ تاتاری زبان کا لفظ ہے۔ کراچے نسل کے لوگ بلکار کی وادیوں، پہاڑی علاقوں، وسطی قفقاز، کیوبان اور باکسان کے علاقوں میں آباد ہیں۔ کراچے کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایلبرس ہے۔ ماؤنٹ ایلبرس کی اونچائی 15,000 فٹ سے زائد ہے۔ کراچے لوگ خاندان اور قبیلوں کی طرز پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ شادی بیاہ اور جنازے میں پورا خاندان شریک ہوتا ہے۔ یہ قوم خاندانی نظام سے مکمل طور پر جڑی ہے۔ کاراچسکیا قوم بہت زیادہ مہمان نواز ہے۔ یہ ایک مشہور سکی ریزورٹ اور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں کی آب و ہوا پہاڑوں میں الپائن سے لے کر نشیبی علاقوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اس جمہوریہ میں قرون وسطیٰ کے دور کے کچھ مقامات موجود ہیں، جن میں کچھ چرچ بھی شامل ہیں۔ روایتی مقامی دستکاریوں میں مٹی کے برتن اور لکڑی کا کام شامل ہیں۔ مختلف نسلی گروہوں کے لوگ مخصوص روایتی لباس پہنتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ماہی گیری کے شعبے سے منسلک ہے۔ کوہ پیمائی میں اس خطے کی ایک لمبی اور طویل تاریخ ہے۔ چرچ اور مساجد کے علاوہ مختلف مذہبی مقامات موجود ہیں۔ روایتی فن تعمیر کے ساتھ مختلف قسم کا دیہی فن تعمیر یہاں کی پہچان ہے۔ گھوڑ سواری، کوہ پیمائی، راک کلائمبنگ اور پیراگلائیڈنگ کشتی رانی یہاں کے اہم کھیل ہیں۔ یہ خطہ لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے جیسی قدرتی آفات کا شکار بھی رہتا ہے۔ آبادی کا ایک اہم اور بڑا حصہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے۔ یہاں کے ہاتھ سے بنے ٹیکسٹائل اور قالین کافی زیادہ مشہور ہیں۔ روایتی علاج میں جنگلی جڑی بوٹیوں کو دوا کے طور پر یہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو روس کی ایک خوبصورت مسلم ریاست کاراچسکیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔